سب سے قیمتی ہمارے بچے، ان کا مستقبل ہے۔ آپ غریب ہیں، امیر ہیں، درمیانے درجے کی زندگی گزارتے ہیں، بچوں سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اور یہی ریاست کا کام ہے کہ اس کے لیے عوام سے بڑھ کے کوئی نہیں، عوام سے بڑا ان کے لیے قیمتی کوئی نہیں۔ تو آج کے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے وزیر داخلہ، اپنے آرمی چیف، اپنے وزیر اعظم، تمام صوبائی جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، مریم نواز ہیں، سہیل افریدی ہیں، اپنے بگٹی صاحب ہیں، مراد شاہ ہیں، گلگت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ سب کو اپنے ملک کے قیمتی جو اثاثے ہیں جہاں جہاں موجود ہیں ان کی فکر ہے، ایٹمی اثاثوں کی فکر ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی 2 مہینے لگا دیجیے، صرف 2 مہینے، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، 2 مہینے لگا دیجیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں منشیات کے کالے دھندے کی، مافیا کی، جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ آج وہ ایک خاتون گرفتار ہوئی اور سوشل میڈیا کی پاور نے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر دیں۔ وہ خاتون کی ویڈیو کورٹ کچہری جاتے ہوئے وائرل نہ ہوتی، ان کا ایکشن وہ پنکی کوئن کی وائرل نہ ہوتی، تو شاید آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں تحقیقات سامنے نہ آتی، شاید وہ ملازمین معطل نہ ہوتے جو ان کو پروٹوکول دے رہے تھے۔ اب وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، بلکہ میں تو کہوں گا پاکستان کا ہر ضلع، ہر تحصیل میں اس طرح کی کئی پنکی اور کئی دوسری ان کے جو سپورٹ کرنے والے، جو اس کا سابقہ خامد جیسے بتاتے ہیں، پولیس والا تھا جس نے اس کو، وہ کہتی ہے مجھے نیٹ ورک میں لے کے آیا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اچھے لوگ موجود ہیں پاکستان میں اور ان کی اکثریت ہے، پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں، اکثریت ہے، لیکن برے بھی موجود ہیں۔ اب ان بروں کو اچھائی کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور اچھائی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ نے اتنے آپریشنز کیے ہیں، ایک رد منشیات کا آپریشن کر دیجئے، اور ایک آپریشن محسن نقوی صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں، جس طرح آپ نے کچی بستیاں گرا کے ہزاروں ارب روپیہ، جو آپ کہتے ہیں 1000 ارب روپیہ آپ کہتے ہیں میں نے بچایا ہے، اور کتنے ایکڑ آپ نے سینکڑوں ایکڑ جگہ خالی کرائی ہے قابضین سے آپ کے مطابق، تو خدا را اپنے بچوں کو بچا لیجیے۔ یہ ہمارے بچے بچ جائیں گے، یقین مانیں یہ ایٹم بم سے بھی مہنگے ہیں۔ یہ کسی بھی پاکستان کا جو بلڈنگ کھڑی ہے، جو کوئی سڑک ہے، جو کوئی پل ہے، اس سے قیمتی ہیں ہمارے بچے۔ اسلام آباد کے اسکولوں کے حوالے سے رپورٹ آپ کی منسٹری میں پڑی ہوگی، آپ کی منسٹری نہیں دی تھی۔ بچے پیزا منگواتے تھے، اس کے اندر منشیات منگواتے تھے، گروہ پکڑا بھی گیا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی اسکولوں کے باہر ایسے لوگ موجود ہیں، والدین، متوسط طبقے کے والدین، اس سے نیچے والے، اوپر والے بھی، صبح اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، واپسی بچہ کیسے گھر جاتا ہے، کون ان کو ملتا ہے، وہ نہیں پتا۔ بچے رول رہے ہیں۔ آپ ریاست ہیں، ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے، خدا را ہمارے اپنے بچوں کو بچا لی۔ 2 سینئر ترین ممبر پارلیمنٹیرینز، ان کے بچے بھی کہا جاتا ہے اسی مافیا کے ہتھے چڑھ گئے۔ بہرحال نام میں نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے، جوان بچے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر دے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ اسی تھے۔ تو خدا را ایک آپریشن رد المنشیات کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ ریاست ہے اور اس ملک میں یہ منشیات کا دھندا نہیں چلے گا، بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ 2 مہینے فوکس کر لیجئے، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ دہشت گردوں کو بھگا سکتے ہیں، انڈیا کو مار دے سکتے ہیں، لوگوں سے جگہ خالی کرا سکتے ہیں، غیر قانونی جو یہاں پہ قابضین ہیں ان کو بھگا سکتے ہیں، تو منشیات فروشوں کو بھگا سکتے ہیں۔ سلامت رہیے۔